لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الذی ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ سیدنا و مولانا ہادینا مقتدانا ابو القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اللہم لعن قتلۃ الحسین واولادہ واصحابہ۔ اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ۔ عظمت آل محمد میں بلندتر صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ آقا امام زمان کے ظہور کی تعجیل کے لیے بہتر انداز میں صلوات پڑھیں محمد۔ ایام عزا ہے، خداوند عالم آپ تمام حضرات کو مولا کے مخلصین عزاداروں میں شامل فرمائے، اور کووڈ-19 سے آپ کو اور آپ کی تمام فیملی کو، تمام اہل بیت کے چاہنے والوں کو، تمام ماتمداروں کو، تمام انسانوں کو نجات عطا فرمائے اور اس عزا کی حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ آپ کی تمام تر عبادات کے قبول ہونے کے لیے، صحت و سلامتی کے لیے، مولا کے راضی ہونے کے لیے بلندتر صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ ہمارا جو ٹاپک ہے اس کے اعتبار سے گفتگو جاری ہوگی، اسرار دین اور ولایت۔ سب سے پہلے آج جو گفتگو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم۔ یہ دین ہے کیا؟ یہ کیا، اس کا کیا کانسیپٹ ہے قرآن مجید میں؟ یہ پورے عشرے کے دوران آیتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے، لیکن ہم نے کل بات جہاں پہ چھوڑی تھی اس سلسلے میں آج دو چار باتیں کر لیتا ہوں کہ دین شروع ہوتا ہے توحید سے۔ اگر آپ اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتے ہیں تو کسی انعام کی امید نہ رکھیں، یہ فیصلہ ہے۔ لیکن توحید کیا صرف خدا ہی کے لیے ہے، یا توحید کا کانسیپٹ کہیں اور بھی ہے؟ توجہ فرمائیں۔ توحید فی الالہیت، توحید فی الرسالت، توحید فی الولایت۔ اب آئیے آپ کو ایک سیر کراتے ہیں۔ ہمارے ایک استاد تھے بھی، ان کا انتقال ہو گیا۔ ایک بار صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ تشریف لائیں۔ آ چکے، ہر طرح سے ہم نے کوشش کیا ہے اور تیاری ہو گئی ہے، جو بھی آپ بھیک ملتی ہے تو میں اس میں تکلف نہیں کرتا ہوں۔ آیت اللہ ہادی معرفت، ان کا نام ہی معرفت تھا۔ انہوں نے کہا کہ جب قرآن کی آیتیں سمجھ میں نہ آئیں
تفسیر کے ذریعے، تو علم الحروف اور علم العادات کے ذریعے سمجھا کرو۔ اور یہ علم العادات، میں نے اس پر پورا اشرہ پڑھا ہے 5-6 سال پہلے، چہلم کا پورا اشرہ ہے علم العادات پر اور علم الحروف پر۔ وہ کہتے ہیں کہ علم العادات اور علم الحروف یہ مولائے کائنات نے صرف اور صرف اپنے شیعوں کو دیا تھا، چونکہ ان کو پتہ تھا کہ میرے فضائل زیادہ ہیں اور ان کی عمر کم ہے، لہذا کم لفظوں میں اگر زیادہ فضائل کو محسوس کرنا ہو تو علم العادات اور علم الحروف پر جاؤ۔ اور جو چوکانے والی بات ہے، دیکھیں گے کہ کہاں تک آپ پہنچتے ہیں۔ یہ جو سورہ توحید کہا جاتا ہے، سورہ اخلاص بھی، سورہ توحید بھی، قل هو اللہ احد، فے کا تعلق ہے فاطمہ سے۔ اللہ نے اپنی توحید کے ساتھ فاطمہ کی بھی توحید رکھی ہے، اسی لیے تو مولائے کائنات نے جب فخر کیا تھا تو یہی کہا تھا کہ جیسی زوجہ مجھے ملی نہ مجھ سے پہلے کسی کو ملی ہے نہ میرے بعد کسی کو ملے گی۔ کمیل ابن زیاد نے پوچھا تھا ایسا اللہ نے کیوں کیا، تو مسکرا کے کہا اللہ جیسے ذات میں واحد ہے مجھے صفات میں واحد رکھتا ہے۔ صلوات پڑھیں۔ عدد کا دیکھیں نا، 9 عدد، پہلے میں جو لوگ نہیں پہنچ رہے ہیں، 9 عدد بی بی فاطمہ کا ہے، 12 عدد ہمارا ہے، ہم شیعہ اثنا عشری ہیں، شیعہ 12 امامی ہیں، 14 عدد ہمارا ہے۔ اب ذرا دیکھیں قدرت، دیکھیں خداوند عالم کا کمال دیکھیں۔ قل هو اللہ احد، یہ پہلی آیت ہے، اس نے اپنی طرف منسوب کیا۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد میں 9 حرف ہیں۔ بولیں بھائی، نہیں یہ حیران کرنے والی بات ہے، اللہ الصمد میں 9 حرف ہیں۔ عادل علوی کہتے ہیں ارے سلام و خدا کی بلاغت پر، صمد کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ساری کائنات اس کی محتاج ہے۔ اس نے اس کو سمیٹا 9 عدد میں کہ جس کا 9 عدد ہے وہ بھی ایسے ہی ہے، اسے کسی کی احتیاج کی ضرورت نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ہم سمجھتے ہیں توحید، آپ دیکھیں توحید کی یہ سورہ مانا جاتا ہے۔ اللہ الصمد 9 حرف ہیں، لم یلد ولم یولد 12 حرف ہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ 14 حرف ہیں۔ صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو یہ ایک علم العداد اور علم الحروف کی گفتگو ہے، پھر کبھی آپ کے سامنے کر دیں گے۔ کل سے میں جوڑنا چاہتا ہوں گفتگو کو، دین کیا ہے؟ مولا سے پوچھا گیا دین 3 چیزوں کا نام ہے، شریعت، طریقیت اور معرفت۔ توجہ فرمائیں، شریعت، طریقیت اور معرفت۔ طریقیت کو سنت بھی کہتے ہیں۔ شریعت کیا ہے؟ جو ہم نے کہہ دیا وہ شریعت ہے۔ سنت کیا ہے؟ جو ہم نے کر دیا وہ سنت ہے۔ معرفت کیا ہے؟ جو ہم نے سمجھا دیا وہ معرفت ہے۔ نہیں، آپ توجہ کریں، جو ہم نے سمجھا دیا، اپنے سے سمجھنا نہیں ہے، جو ہم نے سمجھا دیا۔ پھر مولا سے کمیل نے پوچھا مولا ذرا اس کی شرح کریں۔ اب شرح سن لیں، خدا کی قسم لطف آ جائے گا۔ فرماتے ہیں الشریعت کالسفینہ، شریعت ایک کشتی ہے، وَالسُنَّتْ کالبحر، سنت ایک سمندر ہے، وَالْمَعْرِفَتْ کالگوہر، معرفت ایک موتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
ایک بات بڑی عجیب ہے، تو اسی لیے جب پوچھا تھا معرفت کی بڑی بحث ہے، معرفت ہونی چاہیے، معرفت ہونی چاہیے، تو سوال ہوا مولا کائنات سے. کیا سوال ہوا؟ میں آپ کو ابھی تھوڑا سا چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے محسوس کریں ان باتوں کو. بہت کنفیوژن ہوتا ہے معرفت معرفت، جو اپنی سے سمجھ میں آ جائے وہ معرفت، ایسا نہیں ہے. مولا سب سے عظیم سوالوں میں ایک سوال جو امیر المومنین سے کیا ہے، وہ بھی جرأت کر کے کیا ہے. مولا آپ کی معرفت کیا ہے؟ تو کیا کہا تھا؟ ہمیں کبھی عقل سے پرکھنے کی کوشش نہ کرنا، جو ہم تمہیں بتا دیں بس وہی معرفت ہے. تو کمیل نے پوچھا تھا، پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں آمادگی آ جائے. تو کمیل نے پلٹ کے پوچھا تھا، عقل پھر کیوں دیا ہے جب عقل سے نہ سوچیں؟ ایک بار تیور آیا خطیب نہج البلاغہ کے پیشانی پر، پلٹ کے کہا تم عقل کی بات کرتے ہو؟ تمہاری عقل تو ایک عقل کا جز ہے. پوری کائنات کی عقل مل کر اگر مرکز عقل پہ بھی پہنچ جائے تب بھی میری معرفت نہیں کر سکتی ہے. پوچھا کیوں؟ کہا عقل کا وجود بعد میں ہے، میرا وجود پہلے. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. توجہ فرما رہے ہیں. لیکن مولا کائنات نے، چونکہ میرا موضوع توحید نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ دین پر آ جاؤں. کل کی بات رہ گئی تھی آدھی. میں نے کیا کہا تھا؟ سورہ قل هو اللہ نسب ہے خدا کا، سورہ انا انزلنا نسب ہے اہل بیت کا. نسب تو ہو گیا. نسب کس کو کہتے ہیں؟ باپ ہے، دادا ہے، بھائی ہے، چچا ہے. حسب کیا ہے؟ سید ہے. ہم بڑے خاندانی لوگ ہیں، ہم زمیندار ہیں. جہاں فضیلت آتی ہے اسے نسب حسب کہا جاتا ہے. جہاں نسبت آتی ہے اسے نسب کہا جاتا ہے. اب اگر لے گئے تو لے گئے آپ بات. سورہ قل هو اللہ نسب ہے خدا کا، سورہ انا انزلنا نسب ہے اہل بیت کا. حسب کیا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک جملہ ہے جسے میں نے آدھا کمپلیٹ کیا تھا اور اسے کمپلیٹ کر دیتا ہوں. کیا فرمایا تھا مولا نے؟ میں یقین کریں پڑھنے کے بعد میں گھنٹوں جھومتا رہتا ہوں اور مجھ پہ ولایت کا جسے کہتے ہیں جنون سوار ہوتا ہے جب میں جملہ ریپیٹ کرتا ہوں. کتنے مواد، کتنے اشارے میرے ذہن میں آتے ہیں، نہ جانے کتنے نکل جاتے ہیں. اب آپ کی قسمت ہے کہ جو آپ کو آج اب کی بار پہنچ جائے. میں نے تھوڑا اپنا طریقہ چینج کیا ہے اب کی مجلس کا. کیا کہا تھا؟ الہی وجدتک کما احب. اے اللہ جیسا میں چاہتا تھا ویسا خدا پا گیا. نہیں، ایک بار میں لطف نہیں آتا اس میں. جیسا میں خدا چاہتا تھا ویسا پا گیا. اب خدا کون ہے؟ علی کی چاہت کا نام خدا ہے. علی کی چاہت کا نام خدا ہے. اب دوسرا جملہ کیا کہا؟ ویسا ہی مجھے بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. اگر نہیں بولے تو میں کیا کروں گا؟ ویسا ہی مجھے بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. علی کون ہے؟ علی اللہ کی چاہت کا نام علی ہے. اللہ کی چاہت کا نام علی ہے. اب جہاں جہاں قرآن میں آئے اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا، اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا. ارے اللہ کی چاہت تو علی ہے، جب یہ چاہے گا تو ہوگا. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. بڑا عظیم جملہ ہے. ویسا بنا دے جیسا چاہتا ہے. اب اللہ اپنے لیول پہ بنائے گا نا. یا تو کہو کلی کی دعا قبول نہیں ہوئی، نعوذ باللہ، مولوی کی دعا قبول ہو جائے گی، مولا کی نہیں ہوگی. یا تو مانو. غلو کی بحثی ختم ہو جاتی ہے عزیزو. سرحد پر لے گئے ہیں مولا کائنات. اگر اس کو آپ باریکیوں سے غور کریں، اور آج میں توجہ دلاؤں گا اس کی طرف. جیسا میں خدا چاہتا تھا ویسا پا گیا.
یہ ہے توحید. جیسا علی چاہتا ہے ویسا بنا دے. تمنا کچھ نہیں کی ہے, تو بنا دے. اب اللہ کم سے کم علی کی زبان کی آبرو تو رکھے گا نا. اب اپنی مرضی والا بنائے گا. اس نے کہا اچھا تو چاہتا ہے کہ میں جیسا چاہتا ہوں ویسا بنا دوں, تو لے, میں جسم تو نہیں رکھتا ہوں, لیکن اگر کوئی ضرورت آ گئی تو میں تجھے استعمال کروں گا. کبھی وجہ اللہ بناؤں گا, کبھی ید اللہ بناؤں گا, کبھی عین اللہ بناؤں گا. اب آپ کی سمجھ میں راز آیا کہ ہم سے تو کہتا ہے خبردار ہاتھ کہو گے تو مشرک, خبردار آنکھ کہو گے تو مشرک, خبردار چہرہ کہو گے تو مشرک. اور قرآن میں بار بار کہہ رہا ہے, اور بار بار کہہ رہا ہے کہ ما منع کا اللہ تسجدو خلقت بیدیا, تجھے کس چیز نے منع کر دیا تھا سجدہ کرنے سے جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا؟ کیا ضرورت تھی دو ہاتھ لے آنے کی؟ کہہ دیتا میں نے بنایا تھا. نہیں, چاہتا یہ ہے کہ جس نے ہمیں زبان دیا ہے اس کی آبرو رہ جائے. جب وارث قرآن سے پوچھا گیا شیطان کو کیوں پنشمنٹ دی, کہا مسئلہ سجدے کا نہیں تھا, مسئلہ دونوں ہاتھوں کا تھا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد والا. جیو بیٹا. یہ مولائے کائنات کی دعا ہے. تب توجہ فرمائیں. تبارک الذی بیدہ الملک, بار بار پڑھ چکا ہوں میں. مبارکبادی کے لائق ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے. کہہ دیتا للہ الملک. نہیں, تجھے اپنا مظہر بناؤں گا, اور قریب لے آؤں آپ کو. مظہر ہی نہیں بناؤں گا. لوگ ہمیں تلاش کرنے آئیں گے, تجھے پائیں گے. آج خطابت کے انداز سے سن لیجئے بات. لوگ تجھے تلاش کرنے آئیں گے, مجھے پائیں گے. اگر روح تک بات نہ اتر گئی تو پھر مجلس کیا ہے؟ لوگ مجھے تلاش کرنے آئیں گے, تجھے پائیں گے. کیسے؟ کلام میرا ہے. جب قرآن کھولیں گے ہمارا کلام سمجھ کے پائیں گے تجھے. اس سے کہ شروع ہی بسم اللہ سے ہوگا. میرا گھر سمجھ کے آئیں گے طواف کرنے, پائیں گے تجھے. ارے ہائے ہائے, میرا گھر سمجھ کے آئیں گے, پائیں گے تجھے. یہی نہیں, رسول ملنے مجھ سے آئیں گے, پائیں گے تجھے. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یہ ہمارے اور آپ کی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. اللہ ناراض ہو جائے گا. بہت بار پڑھا ہوں لیکن بات آ گئی تو سنتے چلیں, ہو سکتا ہے آپ کے ذہن سے نکل جائے. علی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ نہیں, یہ شرک ہے. علی اللہ کا ہاتھ, یہ اسی جملے کے پیرائے میں بات ہے. جیسا تو اگر یہ ذہن میں رکھیں گے جملہ تو لطف آئے گا. جیسا تو چاہتا ہے ویسا بنا دے. اچھا, مجھے چیلنج کرتا ہے, لے میں بناتا ہوں, لے میں بناتا ہوں. وہ نہ صحیح کہ اپنے صفات تجھے دیتا جاؤں. اب اگر کوفے کے منبر سے علی نے کہا انا خالق, آپ کی توحید زخمی ہونے لگی. جو توحید کا وعدہ کر کے وہی کہہ رہا انا خالق. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ کس عنوان سے کہہ رہا ہے کہ خالق؟ انا رازق, میں رازق ہوں. یہ کس عنوان سے کہہ رہا ہے کہ میں رازق ہوں؟ یہی دعا کے پس منظر میں کہہ رہا ہے. اب کسی کے پاس عقل ہی نہیں ہے تو وہ کرے کیا؟ یہ کس منظر میں ہے؟ اب توجہ فرمائیں. کیا کہا؟ علی اللہ کا ہاتھ ہے. السلام ود اللہ المفسوطہ, زیارت میں پڑھ چکا ہوں. سلام اس ہاتھ پر جو پھیلا ہوا ہے. آئے آپ سو رہے ہیں. آپ دیکھیں, ہر کی زیارت ایک ہے. میں تو تعجب کرتا ہوں
کہ نجف کی زیارت کر کے آنے کے بعد بھی مقصر رہ جاتا ہے؟ اسے فضائل سمجھ میں نہیں آتے ہیں. ذرا غور تو کرے, 6 زیارت ہے امیر المومنین کی, 6 زیارت ہیں, بقیہ کی 1 ہے. اور اس 6 زیارتوں میں اگر کوئی اس کا ترجمہ کرے تو کہے گا تو غلو ہو رہا ہے. لیکن افسوس ہے کہ امام نے کہا ہے السلام علی ید اللہ المبسوطہ, سلام اس اللہ کے ہاتھ پر جو پھیلا ہوا ہے. علی اللہ کا ہاتھ ہے. ہاتھ کا کام کیا ہے؟ کوئی بھی انسان اگر کھانا کھاتا ہے تو ہاتھ سے, یعنی رزق منہ تک پہنچانے کے لیے ہاتھ چاہیے. ہاتھ کا کام ہے رزق پہنچانا. علی اللہ کا ہاتھ ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل. یا علی. یا علی. جیسا چاہتا ہے ویسا بنا دے. علی اللہ کا چہرہ ہے. ہم علی علی کرتے ہیں, بہت ہوشیار ہیں, بہت ہوشیار ہیں ہم, اور ہمیں کہتے ہیں کہ وہ مولانا تو صرف علی علی کرتے ہیں. میں کہتا ہوں بہت اچھا, میرا ہمدرد ہے. پھنسے گا وہ, میں نہیں پھنسوں گا. کیوں؟ جب وہ قیامت میں کہے گا کہ مولانا علی علی کرتے تھے, تو میں کہوں میں تو کرتا, تم آئے کیوں نہیں؟ تم اپنی زبان سے کہہ رہے ہو کہ میں علی علی کر رہا تھا. توجہ فرمایا, جیسا تو چاہتا ہے ویسا بنا دے. میں لاؤں گا ایک آیت کے اوپر, شاید آپ کی روحانیت بیدار ہو جائے گی. میں چاہتا ہوں پہلے ساری باتیں کہوں ورنہ حق تلفی نہ ہو جائے. اب اللہ نے کہا ٹھیک ہے, میرا چہرہ تو نہیں ہے لیکن تو میرا چہرہ ہے. علی کا چہرہ اللہ کا چہرہ نہیں, علی اللہ کا چہرہ. جسم میں چہرے کا جو کام ہوتا ہے وہ علی کر رہا ہے. چہرے کا کام کیا ہوتا ہے؟ ہائے ہائے, اب تو پتہ نہیں بچے آتے ہیں تو ڈرتے بھی نہیں. جب ہم چھوٹے تھے اور ہمارے والد کہتے تھے میاں مغرب سے پہلے گھر میں آ جانا. اب اگر ہم لیٹ ہو گئے اور مغرب کے بعد پہنچے اور باپ کو کرسی پر بیٹھا دیکھا, ہاتھ سے پتہ نہیں چلتا تھا کہ راضی ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے, وجود سے پتہ نہیں چلتا تھا کہ راضی ہے, چہرے سے پتہ چلتا تھا. مسکرا دے تو راضی ہے, غضبناک ہو جائے تو غضبناک ہے. جس میں چہرے کا کام کیا ہوتا ہے؟ رضایت کا ثبوت. کہ چہرے پہ مسکراہٹ ہے تو راضی ہے, چہرے پہ غضب ہے تو غضبناک ہے. اللہ راضی ہو جا, اللہ راضی ہو جا. ارے پہلے دیکھ علی کے چہرے پر مسکراہٹ ہے کہ نہیں ہے؟ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. جیسا چاہتا ہے ویسا بنا دے. کلام میرا, بات تیری, گھر میرا, ولادت تیری, نزول تیرا, ظہور تیرا. اب آئیے ایک اور آیت پڑھ دیتا ہوں, اس کے بعد ایک بار ذرا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. قرآن مجید کی سب سے عجیب و غریب آیت ہے, اور یہ آیت اسی جملے کے پس منظر میں لطف اٹھائیے گا. بات اچھی لگ رہی ہے؟ ذرا بلندتر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل. یقین کریں بہت سے مسائل ہم نے زیارتوں پہ مجلسیں بہت پڑھی ہیں, لہذا تھوڑا سا میں نے گیپ دے دیا ہے. یہ زیارت کے جملے مسئلے حل کر دیتے ہیں. السلام علی باب اللہ, اللہ کے دروازے پر سلام. دروازے کی خاصیت نہیں کھلے گا تو راز پتہ نہیں چلے گا. دروازہ کھلے گا تو راز پتہ چلے گا نا. نہیں ایک اور جملہ کہہ دوں, بات آ گئی تو آپ دیکھیں پہلا جملہ جیسے ہی اللہ اکبر مولائے کائنات کے صحن میں پہنچتے ہیں, ہے علی کا صحن, دروازے پر کھڑے ہیں علی کے. السلام علیکہ یا باب اللہ. یہ چھوٹا موٹا جملہ, سلام تجھ پر اے اللہ کے دروازے. دروازے کا کام کیا ہے؟
टोरंटो में एक शख्स आया, उसने कहा भाई साहब कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारी मदद कर सकें। फोन पर मदद नहीं होती है। हाँ फलां साहब हैं, उनके पास चले जाएं। कहाँ चले जाएं? दरवाजे पर चले जाएं। मदद हमेशा दरवाजे से होती है। आए पता नहीं आप सो रहे हैं कि जाग रहे हैं। अली अल्लाह का दरवाजा है। अब जो भी अल्लाह से मदद चाहता है वो अली के पास आए। एक बार सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तवज्जो फरमा। अब जरा स्टेटस देखिए। कल मैंने वो जुमला पढ़ा था कि किसी ने अज़्लम यमानी ने पूछा था कि अली आप जिस खुदा की इबादत करते हैं उसे देखा है? क्या जुमला कहा था? अली ऐसे खुदा की इबादत करता ही नहीं है जिसे देखा नहीं है। कहा था ना कल। अब जरा स्टेटस देखिए। एक तरफ अली कह रहे हैं कि मैंने खुदा को देखा है, एक तरफ मूसा कह रहे हैं खुदा को देखना चाहते हैं। हाय हाय, ऐ सलवात पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सूरह आराफ बड़ी अजीम और गरीब अजीब है, हिचकिचा रहा हूं लेकिन पढ़ देता हूं। सूरह आराफ आयत नंबर 143 मूसा का वाकया बयान हो रहा है। लम्मा जा मूसा लिमीकातना, जब मूसा मिलने की जगह पहुंचे, मखसूस जगह पे, क्या हुआ? वकल्लमहु रब्बहु, अल्लाह ने उनसे बात किया। काला रब्बे अरनी अनज़ुरु इलैक, परवरदिगार मैं तुझे देखना चाहता हूं। ये मूसा कह रहे हैं, बनी इसराइल नहीं। पता नहीं आप कहां बैठे हैं। बनी इसराइल नहीं कह रहे। रब्बे अरनी, मैं देखना चाहता हूं। अनज़ुरु इलैक, तेरा इंतजार कर रहा हूं। काला लन तरानी, मुझे देख नहीं सकता। छोड़ देते, मुझे देख नहीं सकता है। खुदा भी तो कारनामे करता है ना, इसीलिए कर रहा है। अली का जुमला है कि जैसा चाहता है वैसा बना दे। मुझे तो नहीं देख पाएगा। हाय हाय, तो क्या करें? वलाकिन नंजुर इलल जबल, लेकिन पहाड़ की तरफ देख। मुझे तो नहीं देख सकता है, पहाड़ की तरफ देख। फ़इन इस्तक़र्र मकानहु, जैसे तू खड़ा होगा ना पहाड़ पर, मुझे देख लेगा। अल्लाहु अकबर। फसौफ तरानी, मुझे देख लेगा। यानी पहले कहता है मुझे नहीं देखेगा, फिर कहता है देख लेगा। क्या देखेगा? अल्लाह नहीं। फरमाता है फलम्मा तजल्ला रब्बहु, और जब मूसा के रब ने तजल्ली किया, अल्लाह अकबर, रब ने मूसा के, खुदा नहीं आया, जो दिख जाए वो खुदा नहीं, तजल्ली किया। यानी तजल्ली और है, रब और है। ये कैसे पता चले कि तजल्ली किसने किया? तो हमें मौलाए कायनात की ज़ियारत पंजुम में जुमला मिला, अस्सलामु अला मन तजल्ला रब्बहु अला तूरिन, सलाम उस पर है जिसने तूर पर तजल्ली किया। या अली, अजीब जुमला है। फलम्मा तजल्ला रब्बहु लिल जबले जालहु दक्का, बस पहाड़ रेजा रेजा हो गया। व खर्रा मूसा सैका, और मूसा बेहोश हो गए। तजल्ली देखकर कौन बेहोश हुआ? मूसा नबी, उलुल अज़्म पैगंबर, साहिब किताब, साहिब मौजज़ा, साहिब शरीयत, तजल्ली देखकर बेहोश हुआ। नहीं लुत्फ उठाने लग रहा है, तजल्ली देखकर बेहोश हुआ। हमारे उस्ताद कहते हैं, मैंने पूछा ये तजल्ली क्या है? कहा अहले बैत का नूर या अली का नूर बशर का हिजाब उतार कर आया था। हाय हाय हाय,
بشر کا حجاب اتار کے آیا تھا، اسی لیے تو جبریل کو روک دیا تجلی ہو صلوات پڑھیں محمد والے۔ فَتَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبْلِ، قرآن ہے عزیزو، یہ روایت نہیں پڑھ رہا ہوں، اس کے رب کی تجلی ہوئی پہاڑ پر۔ پہاڑ کیا ہو گیا؟ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ ابھی بھی آپ نہیں پہنچ رہے ہیں، بہت سے میرے نکتے بھول جاتے ہیں، جب میں دہراتا ہوں تو کہتے ہیں ملس دہرا دی، میں کیا کروں، مجھے کہنا پڑے گا۔ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، کس کی وجہ سے؟ تجلی کی وجہ سے۔ موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ پہاڑ ریزہ ریزہ کب ہوتا ہے؟ آئیے ایک اور آیت سنا دیتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ، آئے ہائے، اگر یہ قرآن پہاڑ پہ نازل ہوتا تو دیکھتے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اب اگر کوئی قرآن کا مخالف کہے کہ پورا قرآن پہاڑ پہ لا کے رکھو، پہاڑ ہلتا نہیں ہے، جواب سوائے علی والوں کے پاس کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ قرآن کو نہیں کہہ رہا ہے، یہ لفظ ہے، اس کے معنی کو کہہ رہا ہے، اس لیے کہ قرآن لفظ ہے، علی معنی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ قرآن لفظ ہے، علی معنی ہے۔ ابھی بھی اگر لوگ نہیں پہنچے تو میں تشریح کر دوں، لفظ بنایا ہی جاتا ہے معنی تک پہنچنے کے لیے۔ یہ سفید رنگ کا لیکویڈ ہے، کیا ہے یہ؟ پانی، واٹر، ماں جو کہہ لیں۔ یہ لفظ جو رکھی گئی، کیوں رکھی گئی؟ پانی تک پہنچنے کے لیے، تاکہ وہ جا کے پیپسی نہ پی لے، زہر نہ پی لے۔ پانی لاؤ تو وہ سفید والا اٹھا کے لائے گا۔ معنی تک پہنچنے کے لیے لفظ کی ضرورت ہوتی ہے۔ مولائیو کہاں بیٹھے ہو؟ قرآن لفظ ہے، علی معنی ہے۔ اور دوسرا جملہ کہتا ہوں، لفظوں کے رٹنے سے معنی نہیں ملتا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے، آپ بار بار کہیں پانی پانی پانی، پورا رٹا لگائیں پانی کا، پیاس بجھے گی؟ جب تک کہ معنی تک نہ پہنچے۔ اسی لیے قرآن نے نہیں کہا کہ مجھے رٹو، کہتا ہے مجھ میں فکر کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کے رٹنے سے شفا نہیں ملے گی جب تک کہ معنی کی ولایت نہ ہو۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ قرآن لفظ ہے، علی معنی ہے۔ اب اللہ کہتا ہے اگر یہ قرآن ہم پہاڑ پہ نازل کر دیتے تو چور چور ہو جاتا، لفظوں سے کچھ نہ ہوا۔ لیکن جب معنی قرآن آیا، بھلے وہ صندوق بطن میں رہا ہو، پہاڑ تو چھوڑو کعبے کو چیر دیا۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ موسیٰ بے ہوش، 70 لوگ ساتھ لے گئے تھے،
جیسا چاہتا ہے ویسا بنا دے. اب بنایا کیسا ہے ایک اور جھلک دکھاتے ہیں. 70 آدمی کہاں گئے؟ سورما ہو گئے. سورما، خاک. اب یہ تفسیر ہے قرآن میں، قرآن کی تفسیر ملے گا آپ کو. موسیٰ نے ریکویسٹ کیا اللہ سے، پروردگار 7,000 میں سے 700 چنے تھے اور 700 میں سے 70 چنے تھے. 70 کو چن کے لائے تھے، یہ سارے مر گئے. واپس جاؤں گا تو یہ قوم کہے گی کہ موسیٰ نے سب کو مار دیا. ہائے ہائے، قتل کا الزام لگے گا، جان کو خطرہ ہوگا. پروردگار انہیں زندہ کر دے. نبی تھے، اللہ سن لیتا. نبی تھے، معصوم نبی تھے، صاحب اعجاز تھے، صاحب انجیل تھے، سن لیتا. صاحب توریت تھے، سن لیتا. کیا کہا؟ موسیٰ ایسے میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ جیسے عبد کھڑا ہوتا ہے. اب یہ جملہ آپ کو میں 2 کتابوں کا حوالہ دیتا ہوں، تفسیر عیاشی اور تفسیر برہان میں جملہ ملے گا. ایسے کھڑے ہو جاؤ میرے سامنے جیسے عبد کھڑا ہوتا ہے. اب میں خطابت کے جملے میں کہہ رہا ہوں، اور ان کا حوالہ دے کر دعا کر جنہیں میں نے اختیار دیا ہے. موسیٰ نبی ہو کر زندہ ہونے کی دعا کر رہا ہے، اور علی کہتا جیسا چاہتا ہے ویسا بنا دے. زندہ کو لا کے سامنے رکھا گیا، کہا گیا نماز جنازہ پڑھا دیں. علی نے کہا پڑھا دوں. ارے کہاں سو رہے ہیں؟ پڑھا دو، پڑھا دوں. زندگی کی بھیک دے رہے تھے، پوچھ رہے تھے، زندگی کی بھیک دے رہے تھے. پڑھا دوں، پڑھا دیں. نماز جنازہ پڑھا دوں، پڑھا دیں. پھر پوچھتا ہوں، علی کہہ رہا ہے، علی کہہ رہا ہے پڑھا دوں، پڑھا دے. نیت کیا نماز جنازہ پڑھاتا ہوں، اللہ اکبر، ارادہ کیا اور ہو گیا. کہتا اللہ جیسا چاہتا ہے ویسا بنا دے. اس نے کہا لے جا، کن فیکن تیرے حوالے. جیو. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. ارادہ کیا نماز جنازہ پڑھاتا ہوں اس کی قربتاً اللہ. کہتے نا اللہ مار اسے، یا اجازت دے گلا دباؤں. موسیٰ کیا کہہ رہے تھے؟ زندہ کر دے. یہاں پوچھتے ہیں نماز جنازہ پڑھا دوں. خدا کی قسم علی کے بغض میں مامتا بھی ختم ہو جاتی ہے. کیسی ماں تھی جو جنازہ لے کے بنا کے لے آئی تھی. اب انہوں نے کہا جو اٹھایا تو مردہ. اب ظاہر سی بات ہے جو بلیک منی کے ساتھ کام ہوتا ہے، لیے تھے تو پیسے، وہ بھی کیش. ماں تھی نا، قدموں میں گر گئی. ہائے ہائے، جھٹکا لگتا ہے تو عقیدے ٹھیک ہو جاتے ہیں. قدموں میں گر گئی. کیا ہے؟ زندہ کرو. کیوں؟ پوچھ رہا تھا. میں کیسے زندہ کروں؟ کہا اتنا تو یقین ہے کہ جو مار سکتا ہے وہی جلا سکتا ہے. میں نے فوراً سجدہ شکر کر لیا. واہ علی تیری دعا قبول ہو گئی، جیسا چاہتا ہے ویسا بنا. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. یہ معمولی جملہ ہے، یہ معمولی جملہ ہے. جیسا چاہتا ہے ویسا بنا دے. ایک اور منزل پر لے آتا ہوں جہاں ڈگمگایا، اجی غلو ہو گیا، نصیری ہو گئے. نصیری کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے، تو کافر ہو گیا یا شیعہ رہے گا؟
علی کو اللہ کہنے والا کافر ہے. غلو کرتے ہیں, حد سے بڑھا دیتے ہیں. حد آپ معین کر دیں, آگے میں نہیں بڑھتا. حد آپ معین کر دیں, حد ہے لیکن وہ جانتا ہے جس نے حد بندی کیا ہے. ہم نہیں جانتے کہ حد کیا ہے کہ نہیں. موسیٰ نہیں سمجھ سکے, ہم کیا سمجھیں گے. توجہ فرمائیں, 40 مقام پر علی, ایک نے آیا, علی نے کھانا کھایا, علی نے ملاقات کی, علی دسترخوان پہ تھے. وہ کمزور عقیدے والا بیٹھا تھا. عقل سے سوچتے ہیں نا تو گمراہ ہو جاتے ہیں. ہاں یہاں بھی علی, ایک ہی ٹائم پر 9 PM پہ, یہاں بھی, یہاں بھی, یہاں بھی, یہاں بھی. جو ہر جگہ نظر آئے وہی تو خدا ہے. جملہ لے جائیں, جملے جب ہمارے ذہن میں آتے تو میں بھی قابو میں نہیں رہتا ہوں. 1 2 3 4 5 6 40 مقام پر خدا ہی ہے. اسے نہیں پتا تھا کہ علی کی دعا قبول ہو رہی ہے. جیسا چاہتا ہے ویسا بنا. توجہ فرمائے دان محترم, کمیل ابن زیاد نے مولا سے سوال کیا, اگر لے گئے جملہ تو سلام ہے آپ کے اوپر. مولا صرف 40 مقام پر گئے تھے. پلٹ کے کہا وہ تو صرف بلایا 40 ہی لوگوں نے تھا. اگر ایک وقت میں پوری کائنات بلائے علی حاضر ہو جائے گا. وہ تو 40 لوگوں ہی نے بلایا تھا. آج بھی یقین نہیں آتا ہے. کوئی ٹھوکر امریکہ میں کھاتا ہے یا علی کہتا ہے, کوئی کینیڈا میں کھاتا ہے یا علی کہتا ہے, کوئی پاکستان میں کھاتا ہے, کوئی کہیں کھاتا ہے. سب جگہ پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا ہے؟ کیسے پہنچ رہا ہے؟ جیسا چاہتا ہے ویسا بنا دے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. سمجھ میں آیا علی مولا علی کا جملہ؟ جیسا خدا چاہتا تھا ویسا پا گیا. جب خدا پا گیا تو خدا کی توحید کی حفاظت بھی کرے گا. علی کے فضائل پڑھنے سے توحید خطرے میں نہیں پڑتی. نعوذ باللہ, خدا اتنا کمزور ہے کہ بندے کے فضائل پڑھنے سے اس کی توحید ٹوٹ جائے گی. ہمارے یہ فطور ہے ذہن میں, ہم لا شعور ہیں, اور علی لا شعور کی سمجھ میں نہیں آتا. علی کے فضائل لاشعوروں کی سمجھ میں نہیں آتے بلکہ باشعور کی سمجھ میں آتا ہے. اور ایک اور آیت پڑھ دیتا ہوں اور آپ سے اجازت لے لیتا ہوں. باشعور کے سمجھ میں آتا ہے. سورہ یوسف میں اللہ کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا, ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, اب ترجمہ تاکہ تم سمجھ جاؤ, نہیں تاکہ تمہیں عقل مل جائے. تعقلون, بڑی ناانصافی ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں ترجمہ کیسے کر دیا, تو میں کہتا ہوں یہ تو 2 ہی ہوا نا, ایک آپ والا ایک میرا والا, ابھی تو 68 باقی ہے. بھئی 70 ترجمہ ہے نا, علی کے فضائل ہی پر کیوں اٹک رہے ہیں؟ عربی میں یہ آیت کب آئی تھی؟ کچھ لوگ آئے تھے ہمارے ہاں تو انگلش کا بھوت سوار ہے, انگلش. عربی کا بھوت سوار ہو تب اہل بیت سمجھ میں آئیں گے. کیا اہل بیت کو ساری زبان نہیں آتی تھی تو عربی کیوں بولتے تھے؟ اس سے کہ عربی زبان میں لطف ہے, عربی زبان میں گہرائی ہے, عربی زبان میں گہرائی ہے. آئے تھے عجم, آئے تھے رسول اللہ کے پاس کہ کچھ اللہ سے کچھ آیتیں ہمارے زبان میں بھی نازل کر دیں تاکہ ہمیں بھی سمجھ میں آسانی سے. اللہ نے کہا نا, اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا, ہم نے عربی میں قرآن کو نازل کیا ہے. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, تاکہ تمہیں عقل مل جائے. چلیے جو لوگ عربی نہیں تھے انہیں عقل نہ ملی, جو عربی سمجھ رہے تھے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے, جو عربی سمجھ رہے تھے انہیں عقل آئی ہوتی تو علی کے خلاف کیوں کھڑے ہوتے؟ بھائی چلیے
بدر احد رسول کی زندگی کے جنگیں چھوڑ دیجئے، بے وقوفی تو رسول کے بعد کیا. عقل مند ہوتے تو علی سے صلح کرتے، سامنے نہیں آتے. توجہ فرمائیں، ہم نے قرآن کو اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تمہیں عقل مل جائے. جب وارث قرآن سے پوچھا گیا، مولا سے پوچھا گیا، مولا عقل کیا ہے، یہ کیا خداوند عالم کہہ رہا ہے، تو خطبہ بیان میں کہتے ہیں انا حقیقت العقل، میں ہی تو حقیقت عقل ہوں، جو جتنا مجھے سمجھتا جائے گا سمجھدار ہوتا جائے گا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. اب دیکھیے بے وقوفی کہاں ہوئی. یاد رکھیے گا، ولایت سے آنا کانی، ایک سیرے جو میں انشاءاللہ اس اشرے میں پڑھوں گا، کتمان ولایت. رسول اللہ فرماتے ہیں ہمارے فضائل کا کتمان کرنے والا ملعون ہے. کتمان کس کو کہتے ہیں؟ کتمان جیسے آپ کے ہاتھ میں کوئی قیمتی چیز ہے، آپ نے چھپا لیا. وہ پوچھ رہا کیا ہے؟ جان بوجھ کر نہیں بیان کرنا. یہ نہیں کہا کہ بیان نہ کرے، بچ جائے گا. کتمان کے معنی جانتا ہے، پڑھے گا نہیں. ایک لفظ کتمان کے 4-5 معنی، منہ بنانا، ولایت کو کمزور کرنا، یہ کتمان ہے. اللہ نے بڑی توبیخ کیا. انشاءاللہ پھر کسی موقع پر آپ کے سامنے میں عقل مند ہوتا. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے قرآن کو نازل کیا تاکہ تمہیں عقل مل جائے. اس پر دلیل دے رہا ہوں اور آخری بات ہے، رحمت ختم ہو رہی ہے. اور مولا کیا کہتے ہیں؟ انا حقیقت العقل، عقل تو میرے پاس ہے، مجھ سے لو عقل. جو مجھ کو سمجھو، میری ولایت پر آیا وہی ہوشیار ہوا. عقل مندی کر رہا تھا، عقل مندی بھول گیا، دھوکہ کھا گیا. کہاں دھوکہ کھا گیا؟ جب یہ قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی تھیں تو ابو لہب نے رسول اللہ سے کہا، جس کو سورہ انفال میں آیت نمبر 31 اور 32 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ. جب ان کے سامنے رسول آیتیں پڑھتے تھے کہتے ہیں ہاں میں نے سنا ہے، یہ قصے کہانی ہے ہمارے آباء و اجداد کے. یہ جو تم بیان کر رہے ہو یہ تمہارے قصے کہانی بہت سنا میں نے. اس کا مطلب ہے کہ کافر وہ ہوتا ہے جس سے اللہ کی آیتیں قصے کہانی لگتے ہیں. اللہ اکبر. پھر کہتا ہے لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطیر الاولین، ہمارے آباء و اجداد کی. وَإِذْ قَالُوا، پھر یہ ابو لہب کے ساتھ جو آئے تھے کہتے ہیں اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اے اللہ اگر یہ قرآن تیری طرف سے حق ہے فامطر علینا حجارۃ، ہم پر پتھر برسا. پہنچ گئے کہ نہیں پہنچ گئے؟ ہم پر پتھر برسا. اللہ اکبر. من السماء، آسمان سے. او اتینا بعذاب علیم، یا ہمیں عذاب علیم میں مبتلا کر دے، یا پتھر برسا یا عذاب علیم میں مبتلا کر دے. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے رسول اللہ ان پر عذاب نازل نہیں کرے گا جب تک تم ان کے درمیان میں ہو. یہ واقعہ حارث ابن نعمان فہری کے پاس تھا. پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ اس نے واقعہ سنا ہوا تھا کہ ابو لہب نے کہا تھا اگر حق ہے تو مجھ پر پتھر نازل کر. اللہ نے کہہ دیا تھا کہ جب تک یہ رہیں گے عذاب نازل نہیں ہوگا. اس نے ولایت کو کمزور کرنے کے لیے، فساد کرنے کے لیے رسول اللہ سے کہا اگر علی کی ولایت حق ہے تو ہم پہ اللہ کی طرف سے پتھر نازل ہو. لیکن وہ جھٹکا کھا گیا کہ وہ قرآن تھا، یہ ولایت ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. تو جو بھی یہ ہنر نمائی ہے، جیسا علی چاہتا ہے ویسا بنا دے، لیکن اس کی قیمت بھی لی.
علی قیمت چاہیے، توحید بچ جائے گی، بچ جائے گی، حاضر ہوں۔ عشق کا مطلب یہ ہوتا ہے، اور اسی لیے میں کہتا ہوں کربلا ولایت پہ لڑی گئی ہے۔ امام حسین نے تو پوچھا تھا کیوں مار رہے ہو، کیوں قتل کر رہے ہو؟ کیا کہا تھا عمر ابن سعد نے؟ بغضاً لأبیک، تمہارے باپ کے بغض میں۔ آپ کو اندازہ ہے فاطمہ کے لال نے فوراً تلوار کھینچ لیا۔ تم سمجھتے ہو کہ میں بھوکا پیاسا ہوں تو کمزور ہو گیا ہوں؟ امام حسین صبح سے جنازے اٹھا رہے تھے، مذاق نہیں ہے یہ بات۔ معصوم امام کو قصاص کا حق حاصل ہے، ہمیں نہیں ہے۔ اگر ہمارے بھائی کو کوئی قتل کر دیتا ہے نعوذ باللہ، یا ہمارے بیٹے کو یا ہمارے باپ کو، تو ہم اس کو قتل نہیں کر سکتے، جبکہ قتل کا حکم ہے۔ ہم جائیں گے عدالت میں، قاضی سنے گا، وہ فیصلہ کرے گا۔ معصوم امام کے لیے نہیں ہے یہ۔ اگر اس کے بھائی کو کوئی قتل کرتا ہے تو وہ قتل کر دیں گے، قصاص لینے کا پورا حق ہے بغیر کسی پروسیس کے۔ حسین قصاص لے سکتے تھے، حرملہ سامنے تھا، سنان بن انس سامنے تھا، اپنے بیٹے کے قاتل کے سامنے سر جھکا کے چلے آئے، تلوار نہیں اٹھائی۔ علی اکبر کے قاتل کو دوڑا کے نہیں مارا، اون محمد کے قاتلوں کو دوڑا کے نہیں مارا، حرملہ کو قتل نہیں کیا، تلوار نہیں اٹھائی، اس لیے کہ قربانی دے رہے تھے، امتحان دے رہے تھے۔ تلوار کب اٹھائی؟ بغضاً لأبیک۔ حسین نے میسج دیا جو میرے باپ سے بغض رکھتا ہے، حسین کی جنگ اس سے، اور میمنے کو میسرے پر اور میسرے کو میمنے پہ پلٹ دیا۔ وہی حسین آج کربلا پہنچا ہے۔ آپ کو اندازہ ہے درد کا؟ صرف دیکھیے آپ کا دل بھرا ہوا ہے، آپ آتے ہی ہیں رونے کے لیے، لاکھ ہم فضائل اور علم کے دریا بہا دیں، لیکن جو ماں ہے نا حسین کی، وہ صرف آتی ہے ہم سے گریا پرسہ لینے۔ میں کیا اور میری اوقات کیا کہ میں فضائل ان کے سامنے ان کے اسٹیٹس کا بیان کروں، لیکن گریا سننے کے لیے آتی۔ اللہ اکبر، فرش ازاں پہ بیٹھنے کی عظمت کیا ہے، آپ کو اندازہ ہے؟ ہمارے ایک بہت ہی معتبر عالم تھے 90s میں، جب ہم قوم میں پڑھا کرتے تھے مشہد میں، ان کا نام تھا بشیر نچوی صاحب۔ وہ بہت بڑا عالم تھا، 4 سے 5 ہزار حدیثیں فی البدیہات تھیں، ان کو شیخ الحدیث کہا جاتا تھا۔ کام کیا کرتے تھے؟ امام رضا کے دسترخوان کا کوپن بانٹتے تھے۔ ان سے میں نے حدیث سنا ہے، یہ ان کا حوالہ دے رہا ہوں، اتنی بڑی شخصیت۔ وہ کہتے ہیں کہ فرش عزا پر بیٹھنے کے بعد اللہ اس کے مرتبے کو حسین کے قبے کے برابر کر دیتا، یعنی جیسے آپ کا قبے حسین میں دعا قبول ہوتی ہے نا، ویسی فرش عزا پر۔ اور امام رضا کہتے ہیں عزیزو فرش عزا پہ آیا کرو، بیٹھا کرو۔ کیا کہتے ہیں؟ تمہیں نہیں معلوم کہ تم کس کے مہمان ہو۔ جب مجلس ختم ہوتی ہے، جدھر سے مرد جا رہے ہوتے ہیں ادھر مولائے کائنات کھڑے ہوتے ہیں، جدھر سے عورتیں نکل رہی ہوتی ہیں ادھر بی بی زہرا کھڑی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں آنے والے تیرا علی شکر گزار، یہ ماتم کرنے والے، یہ نوحہ پڑھنے والے۔ عجیب و غریب ہے، عجیب و غریب منظر ہے۔ آج قافلہ کربلا پہنچا۔ میں سوچ رہا تھا کسک کیا ہے، اگر یہ قافلہ کوفہ چلا گیا ہوتا نا، میری اپنی ایک سوچ ہے، میری اپنا ایک درد ہے، میں دن میں سوچ رہا تھا تو بہت رویا تھا۔ میں چاہتا ہوں آپ بھی شاید رو لیں، شاید احساس ہو جائے۔ اگر یہ قافلہ کوفہ پہنچ گیا ہوتا نا تو حسین قتل ہو جاتے، لیکن زینب کے سر سے چادر نہ چلتی، شاید سکینہ کو تمہچے نہ لگتے۔ اللہ اکبر،
اور کیسے حسین عزیزو سوچا کریں کربلا کو، کل بھی میں نے کہا تھا حسین اپنوں کو کھینچ کھینچ کے لاتے ہیں. زہیر ابن قین کا واقعہ ہے، میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا. یہی زہیر ابن قین کی بیوی، عورتوں کا بڑا کردار ہے عزاداری سید الشہداء میں. جب جناب زہیر امام حسین کے ساتھ آ رہے تھے، قافلہ ایک ہی جگہ پہ رکا ہوا تھا. علی اکبر علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرا بابا ٹہل رہا تھا، یزیدیوں میں گھرا ہے مگر حسین کا ہے. حسین جانتے تھے میرا ہے. بابا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے؟ کہا بیٹا اس پہاڑی کے پاس جاؤ، ایک شخص ہے، اسے اتنا کہنا کہ فاطمہ کے لال نے تمہیں سلام کہا ہے اور تمہیں بلایا ہے. غلام کو نہیں بھیجا، فرزند کو بھیجا. جناب علی اکبر آئے، سلام کیا، کہا اے زہیر تمہیں فاطمہ کے لال نے بلایا ہے. آواز یہ زوجہ کے کانوں میں بھی چلی گئی تھی. آ کے بیٹھ گئے. زوجہ نے پوچھا کون آیا تھا؟ کہا حسین ابن علی کا بیٹا آیا تھا. فرزند آیا تھا؟ ہاں. کیا کہا؟ کہا مجھے بلایا ہے. کہا پھر؟ کہا سوچتا ہوں جاؤں کہ نہ جاؤں. کہا زہیر وائے ہو تجھ پہ، فاطمہ کا لال بلائے. جا کے سن تو لو کیا کہہ رہے ہیں. گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، آتے ہیں، دور سے دیکھ کر احترام میں کود گئے. بھائی اسی احترام نے بچا لیا. پہنچے، جملہ سنیں گے. جب کبھی پریشان ہوا کریں نا تو ان جملوں کو یاد کیا کریں، بڑے سکون ملے گا. ادھر ادھر کی باتیں نہ سوچا کریں، صرف جملوں کو یاد کیا کریں. جو جملہ ہے وہ بڑا دکھنے والا جملہ ہے، بڑا سکون بھی ملتا ہے جب مولا کی مصیبت یاد کر لیتے ہیں. ایک بار زہیر کے پاس آئے اور کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا زہیر تم اپنے میں ہو، غیروں میں کیوں جا رہے ہو؟ تمہارا نام تو شہداء کربلا میں. زہیر نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو اپنا ارادہ بتا دیتا ہوں. واپس آئے، خیمے میں آ کے بیٹھے. کیا ہوا؟ کہا حسین ابن علی نے بلایا ہے. کہا پھر؟ سوچتا ہوں جاؤں کہ نہ جاؤں. غضب خدا کا. زہیر کی جو زوجہ تھی وہ مدینے کے کسی بہت ہی اہل بیت کے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی. ایک بار جھنجلا کے کہتی ہیں زہیر تم نہیں جاؤ گے تو میں جاؤں گی. زہیر تمہاری غیرت کو میں للکار رہی ہوں. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ فرزند فاطمہ بلائے. کہا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، تم غلام کے ساتھ واپس چلی جاؤ. کہا غضب خدا کا، تم حسین کے ساتھ جاؤ اور ہم زینب کے ساتھ نہ جائیں. یہی وجہ تھی اللہ اکبر کہ جب زہیر ابن قین اپنی زوجہ کو لے کے حسین کے ساتھ آئے. یہ کربلا پہنچنے سے پہلے کا واقعہ ہے. بس مصائب کے لیے چونکہ لمبا مصائب پڑھ دوں تاکہ آپ گریہ کر لیں. یہاں تک کہ جب شب عاشور آئی ہے تو زہیر کی جو زوجہ تھیں وہ حسین کی تقریر سننے کے لیے خیمے کے قریب بیٹھ گئیں. اس کے بعد جب تقریر ختم ہوئی اور زہیر آئے تو کہا زہیر میرے مولا نے کیا کہا؟ کہا کل شہادت نامہ پڑھا، سارے مارے جائیں گے. کہا زہیر یہ بتاؤ وہ کون سا جملہ حسین نے کہا کہ جس کے سننے کے بعد تم اتنی آواز سے روئے کہ میرے کانوں میں آواز نہ گئی؟ زہیر نے کہا تبھی تو کہہ رہے تھے واپس چلی جاؤ. کہا کیا کہا؟ کہا جب تک شہادت نامہ بیان کرتے رہے ہم سے برداشت ہوتا رہا. جیسے ہی میرے مولا حسین نے کہا میری شہادت کے بعد زینب کے سر سے چادر چنی جائے گی، ہم سے برداشت نہ ہوا. جزاکم ربکم. یہ وہ قافلہ ہے جو آج کربلا میں داخل ہوتا ہے. جیسے ہی داخل ہوتا ہے گھوڑا رک جاتا ہے. اللہ اکبر. گھوڑا رک جاتا ہے. امام حسین نے کہا شاید گھوڑا تھک گیا ہوگا، لاؤ دوسرا ذوالجناح لے آتے ہیں. گھوڑے پر گھوڑے کو تبدیل کیا. اللہ اکبر. کیا فرما بردار جانور ہے. جانتا تھا حسین کی منزل یہی ہے، آگے نہیں بڑھا. جب آگے نہیں بڑھا حسین نے کہا ذرا بستی والوں کو بلاؤ، یہ قبیلہ بنی اسد کو بلاؤ. جب قبیلہ بنی اسد آئے پوچھا اس مقام کو کیا کہتے ہیں؟ یقال لہا نینوا، کسی نے کہا یہ نینوا ہے. یقال لہا ماریا، کسی نے کہا یہ ماریا ہے. یقال لہا شط الفرات، کسی نے کہا فرات کا کنارہ ہے. ایک بوڑھے شخص نے کہا یقال لہا کربو بلا.
اسے کرب و بلا کہتے ہیں، بس سے سننا تھا۔ حسین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہا ہونا مہت رحالنا و اسودت دمانا، یہاں پہ ہماری سواری رک جائے گی، ہمارا خون بہے گا۔ عباس ذرا خیمے لگاؤ۔ ابو الفضل عباس نے سب سے پہلے ایک خیمہ لگایا، اور خیمہ لگاتے ہی دوڑتے ہوئے آئے، کہا شہزادی پہلے آپ خیمے میں چلیں۔ جناب زینب کو سب سے پہلے اتارا، احترام کے ساتھ خیمے میں داخل کیا۔ سکینہ کو لے کے جیسی خیمے میں بیٹھی، تیز ہوا چلتی ہے، ریت اڑ کر زینب تک آتی ہے، زینب تڑپ جاتی ہیں، رونے لگتی ہیں۔ فضہ سے کہا ذرا حسین کو بلاؤ۔ ایک بار امام حسین آئے، پوچھا بہن کیا بات ہے؟ کہا جگہ چھوڑ دو بھائی جگہ چھوڑ دو۔ کہا کیوں؟ کہا جیسے ہی ریت اڑ کے آئی ہے نا، آپ کے خون کی بو اس ریت میں آ رہی ہے۔ حسین نے کہا جو تم سے بابا نے کہا ہے وہ یہاں پر ہونا ہے، جو تم سے نانا نے کہا ہے وہ یہاں پہ ہونا ہے۔ اس کے بعد کہا قبیلے بنی اسد کو بلاؤ، اور کہا یہ زمین کس کی ہے؟ صاحب زمین کو بلایا گیا۔ وہ سارا رقبہ خریدا امام حسین نے، جو آج کل کا کل رقبہ خاک شفا ہے، اور خریدنے کے بعد کہا ایک شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ جب بھی میرا کوئی زائر آئے، جب بھی میرا کوئی ظاہر آئے اسے 3 دن مہمان رکھنا۔ یہ عہدہ قبیلے بنی اسد سے امام معصوم نے لے لیا۔ آج جب بھی آپ زیارت کو جاتے ہو 3 دن تک امام زمانہ کے مہمان ہوتے ہو۔ اس کے بعد کہا دیکھو ہم یہاں پہ مارے جائیں گے، یزید کی فوج آئے گی ہمیں قتل کرے گی، ہمیں جب قتل کر دیا جائے، ہائے رے بے کسی حسین کی، ہائے رے مظلومی حسین کی، جب ہمیں قتل کر دیا جائے تو تم ڈرنا نہیں، تم کسی بہانے سے آنا اور ہماری لاشوں کو دفنا دو۔ بس آخر کے 2 جملے ہیں، رو لو عزیزو، 2 محرم ختم ہو گئی، محرم آ رہا ہے، محرم آ رہا ہے، نہ جانے کتنی تیزی سے چلا جائے گا۔ 2 محرم کا سورج ڈوب چکا، گریہ کر لو، زہرا آئی ہوں گی، فریاد کر رہی ہوں گی، بی بی سکینہ آئی ہوں گی، امام زمانہ آئے ہوں گے۔ بس جملہ سنیے، عجیب و غریب غربت کا جملہ ہے۔ کہا جب جانے لگے، کہا ذرا اپنی عورتوں کو بلاؤ۔ ایک بار عورتوں کو بھیجا، کہا تمہیں پتا ہے میں زہرا کا بیٹا، میں زہرا کا فرزند ہوں، میں خدیجہ کا نواسا ہوں، میں زینب کا بھائی ہوں۔ اگر تمہارے مرد ہمیں دفن نہ کریں تو تم فرات پر پانی بھرنے کے بہانے آنا اور ہمیں دفن کر دینا۔ اللہ اکبر۔ جب وہ جانے لگی عورتیں، کہ اپنے بچوں کو بھیج دو، اولاد والو خدا تمہاری اولادوں کو سلامت رکھے۔ جیسے حسین پر وقت پڑا، ایک بار کہا اے بچوں جب تمہارے بڑے ہمیں دفن نہ کریں، کھیلنے کے بہانے آنا، ایک ایک مٹھی خاک اٹھا کر میرے جنازے پہ ڈال دینا۔ ارے کہنا بیکس کا جنازہ ہے، سید کا جنازہ ہے، مظلوم کا جنازہ۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔